السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، آیت نمبر 259۔ پارٹ 1 ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 259 کا پارٹ 2 سیکھیں گے، جو کہ پورے تجوید و قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم شروع کریں گے یہاں سے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے قال، قاف الف زبر قا، لام زبر لا۔ اب چونکہ قاف الف کے ساتھ مل کر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر الف مدہ کریں گے، اور الف مدہ کہتے ہیں ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے، کیا بتایا تھا کہ کس طرح ہم سمجھے کہ ایک الف کی مقدار ہم کھینچ رہے ہیں۔ اس کا سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کرے اور کھولے، جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار کہلاتی ہے، تو اتنا ہی آپ کو کھینچنا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور غور کریں گے کہ جس حرف کے ساتھ ہم الف کو لگا کر الف مدہ کر رہے ہیں وہ حرف کس میں سے ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ حرف موٹا ہے یا باریک ہے۔ اگر موٹا ہے تو الف بھی ساتھ لگ کر موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر باریک ہے، باریک سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف مستفیلہ سے ہے۔ دیکھیے قرآن میں جتنے لیٹر ہیں نا، الف سے یا تک جتنے لیٹر ہیں قاعدہ میں، اس میں کچھ حروف مستفیلہ کے اندر آتے ہیں اور کچھ حروف مستعلیہ کے اندر آتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کا مطلب وہ حرف ہے جو موٹا پڑھا جاتا ہے، جو ہر حال میں موٹا ہوگا، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ اور حروف مستفیلہ وہ ہے جو باریک پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو۔ تو یہ حرف قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، لہٰذا جب ہم اس کو ادا کریں گے تو یہ حرف بھی موٹا رہے گا، اور جب ہم اس کو کھینچیں گے، کھینچ کر الف مدہ تک لے جائیں گے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ جیسے کہ قال، قا، 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 ٹھیک ہے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا۔ لام کو ہم باریک ادا کریں گے، لام باریک حرف ہے، اور اس کو جلد چھوڑیں گے کیونکہ اس کے اوپر کیا ہے، زبر ہے۔ تو یہ لفظ ادا ہو گیا قال۔ آگے چلیں گے بل۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ لام ہے اور یہ بھی لام ہے نا، تو ایک کے اوپر سکون ہے اور ایک کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے۔ سکون کہتے ہیں جزم کو، ہم جب عربی زبان میں پڑھتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں سکون، اور اردو میں کہتے ہیں اسے جزم۔ اور یہ جو ہے کنگھی کی طرح بنا ہوا، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں شد اور اردو میں کہتے ہیں تشدید۔ تو یہ دونوں جب بھی ساتھ ساتھ آئے گا تو ہمیں سکون یعنی یہ جزم والا جو لیٹر ہے اس کو ہمیں اسکپ کر کے اس میں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو با کو ہم لام سے ملائیں گے۔ بل، اس کا بھی قاعدہ ہے جو کہ آگے تفصیل سے میں بتاؤں گی۔ ابھی یہاں پر جب بھی آپ دیکھیں دو لیٹر اور ایک لیٹر کے اوپر سکون ہے اور دوسرے کے اوپر شد ہے، تو آپ کو سکون کو چھوڑ کر شد والے لیٹر میں پچھلا والا حرف کو ملانا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر با ہے تو با کو اسلام سے ملائیں گے، تو ہم کیا پڑھیں گے، بل، بل۔ اب لام زبر لا، چونکہ اس کے پر شد ہے تو شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ٹوائس ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو با کو لام سے ملایا، پھر لام کے اوپر جو زبر ہے، فتحہ ہے، اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو ہم پڑھیں گے بل، بل۔ آگے با کو سا سے ملائیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ، تو با سا زیر بیس، تا زبر تا، تو کیا ہو جائے گا، بل لبثتا۔ اب یہاں پر دیکھیں لام تو بالکل آسانی کے ساتھ ادا ہوگا، با کو جب ہم سا سے ملائیں گے، تا، یہ حرف کیا ہے، سا۔ سا ایسا حرف ہے جس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔
تا کو جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو زبان کی جو نوک ہے ہلکی سی باہر ہوگی، اوپر نیچے کے دانتوں میں دبائیں گے اور پھر اس کو کھولیں گے تو سا ادا ہوگا. جیسے کہ سا 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 سا. ٹھیک ہے. اب فور ایگزامپل کوئی یہاں پر اس کو پڑھے سا. کیا پڑھے؟ سا. تو یہ جو حرف ادا ہونے سے پہلے جو یہ سیٹی نما جو آواز آ رہی ہے نا یہ نہیں آنی چاہیے لیٹر سا میں، بغیر سیٹی کے نکالیں گے. ٹھیک ہے. اگر سیٹی نما آپ نکال رہے ہیں تو آپ غلط نکال رہے ہیں، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو. جیسے کہ اگر کوئی پڑھے لبستا. کیا پڑھے؟ لبستا ستا ستا، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ حرف سا سے سین بن جائے گا. ٹھیک ہے. سین میں صفت صفیر پائی جاتی ہے اور صفیر کہتے ہیں سیٹی کو. چونکہ وہاں پر نکالتے ہوئے ہم جب ادا کرتے سین کو تو ایک سیٹی نما آواز آتی ہے، تو اس میں صفت صفیر پائی جاتی ہے، اس لیے سیٹی نما آواز آتی ہے. تو سا جو ہے اس میں سیٹی نما آواز نہیں آنی چاہیے، اور یہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ سو نہیں بولنا. سا 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 باریک اور بغیر سیٹی، یہ دو بات یاد رکھنا ہے سا کی ادائیگی میں. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے قال بل لبثت. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ آگے چلیے. می آتا، میم زیر می، حمزہ زبر آ، تا زبر تا، می آتا. اب دیکھیں یہاں پر الف کے اوپر ایک گول دائرہ دکھ رہا ہے آپ کو. جب بھی اس طرح کا گول دائرہ دکھے تو اس الف کو آپ نے اسکپ کرنا، یعنی کہ اس کو نہیں پڑھنا، اس کو نہیں پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم اسکپ کریں گے. ایسے قرآن پاک میں اور بھی بہت جگہ آپ کو دکھے گا تو وہاں پر آپ کو اسکپ کر دینا ہے. می آتا کیا پڑھیں گے؟ می آتا. آگے عامین، عین الف زبر آ. اب عین چونکہ حلق سے نکلنے والا حرف ہے، یہ حروف حلقی کے اندر آتا ہے، اور حروف حلقی ان حرفوں کو کہتے ہیں جو حلق سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. وہ 6 حرف ہے، اس میں سے عین بھی ہے، تو اس کی ادائیگی بھی ہم حلق سے کریں گے. جیسے کہ غا 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 غا، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اس طرح سے ساؤنڈ نکلے گا. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے عامین. اب یہاں پر دیکھیں آ تو سمجھ میں آ گیا ادائیگی کہ الف مدہ کرنا ہے، اور عین کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے. آگے چلیں گے تو میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے. تو اب یہاں پر میں نے بتایا تھا جب بھی نون ساکین آئے گا یا تنوین آئے گا، اب تنوین میں 3 چیزیں آتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. اور نون ساکین جس نون کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اسے نون ساکین کہتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں، نون ساکین اور تنوین. تنوین میں 3 چیزیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، تو 4 چیزیں ہو گئی. یہ 4 چیزیں جب بھی آئیں گی اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو رہا ہوگا، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے. فور ایگزامپل یہاں پر میم کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور 2 زیر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے. تو یہاں پر ہمیں کرنا ہے اخفا. کیا کرنا ہے؟ اخفا. ناک میں ہم آواز کو چھپائیں گے. کس آواز کو چھپائیں گے؟ نون کی آواز کو چھپائیں گے. اب آپ سوچیں گے کہ نون کہاں ہے جو نون کی آواز کو ہم چھپائے؟ تو دیکھیں جو تنوین ہوتا ہے یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس میں دراصل نون کی آواز چھپی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم اس کو پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ میم 2 زیر من. نون آ رہی ہے نا، من. من اینڈ میں نون آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو تنوین میں نون کی آواز چھپی ہوتی ہے، تو وہ جو نون کی آواز نا اسی کو چھپانا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے. اور ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ اخفا کریں گے تو آپ کی زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہوگی، منہ کے کسی حصے میں ٹچ نہیں ہوگی، تب آپ کا اخفا صحیح ہوگا. جیسے کہ یہاں پر جب ہم پڑھیں گے غامین مین مین مین، آپ اس طرح سے پریکٹس کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان کہیں بھی ٹچ نہیں ہو رہی ہے. اگر زبان مخرج کو جا کر ٹچ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اخفا نہیں غنہ کر رہے. تو اخفا اور غنہ میں یہی فرق ہے. اخفا میں مخرج کو جا کر زبان ٹچ نہیں ہوتی، زبان ہوا میں ہوگی، اور جب غنہ کریں گے تو مخرج کو جا کر ٹچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم کر رہے اخفا عامین. اب آگے چلیں گے فانظروا.
यहाँ देखिए फा नून ज़बर फंग। अब यहाँ भी वही कायदा है, यहाँ पर देखिए नून साकिन है, उसके बाद हर्फ क्या है, ज़ो। ठीक है, यहाँ पर भी हम इख्फा करेंगे। इख्फा के जो हरूफ है ना वो 15 है। कितने हैं, 15। अब वो हरूफ जो है तनवीन या नून साकिन के बाद अगर आता है, उसमें से 15 जो हर्फ है ना, उसमें से कोई भी हर्फ आए तो आपको इख्फा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ज़ आ गया, किसके बाद आया, नून साकिन के बाद, तो यहाँ भी इख्फा करेंगे। और पहले क्या हुआ था कि तनवीन के बाद आया था हुरूफ इख्फा में से फ़ा, तो यहाँ भी हमने इख्फा किया। तो इस तरह से बहुत जगह कुरान पाक में इख्फा होता है, क्योंकि इख्फा के जो 15 हरूफ है वो कई जगह आते हैं, तो वहाँ पर इख्फा करना पड़ता है लाजमी। तो इख्फा के जो 15 हरूफ है वो आपको याद होनी चाहिए ज़बानी, ताकि आप सही से इख्फा कर सके। जब आपको हर्फ याद नहीं होगा तो आपको हर कायदा के लिए नूरानी कायदा खोलना पड़ेगा। तो नूरानी कायदे में जितने कवायद, जितने लेसन मैंने बताए हैं, आपको मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक करें, सीखें। और नूरानी कायदे का हर लेसन को ज़बानी रट जाना है, बिल्कुल ज़बानी रट जाना है, तब आप कुरान पाक को सही पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इख्फा करेंगे, फंग फंग, उसके बाद ज़ूर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ना ज़ो, ये क्या है, हर्फ ज़ो। ये जो हर्फ ज़ो है ये भी मोटा हर्फ है, हरूफ मुस्तालिया के अंदर आता है, मोटा हर्फ है। तो इसको हम मोटे तरीके से अदा करेंगे और रा से मिलाएंगे। अब रा के ऊपर सुकून है ना, तो रा का कायदा क्या बताया था कि जब भी राय साकीना आए, राय साकीना उस रा को कहते हैं जिसके ऊपर सुकून आए। तो यहाँ पर देखिए रा के ऊपर सुकून आ गया, तो अब ये राय साकीना बन गया। तो जब भी राय साकीना हो तो उससे पहले वाले हर्फ को देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस रा को हमें मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि रा साकीना से पहले क्या है, पेश की हरकत है, तो इस रा को हमें क्या करना है, मोटा पढ़ना है। अगर यहाँ पर ज़ौ के नीचे ज़ेर होता तो हम बारीक पढ़ते, और अगर ज़बर होता तो ज़बर की सूरत में भी मोटा पढ़ते। तो पेश और ज़बर, इन दो सूरतों में हम रा को क्या करते हैं, मोटा करते हैं, और ज़ेर की सूरत में रा को हम बारीक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फंज़ुरो ज़ुरो ज़ुरो, ठीक है। उसके बाद ईला, बिल्कुल आसान, हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, ईला। अब देखिए हमजा क्यों बोल रहे हैं, जिस भी अलिफ के नीचे ऊपर कोई साइन या कोई सिंबल आ जाए, साइन से मुराद है जबर जेर पेश या कोई सिंबल, तशदीद हो या सुकून हो, आ जाता है तो फिर वो अलिफ नहीं रहता है, वो हमजा बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अलिफ के नीचे जेर है तो अब इसको अलिफ कॉल नहीं करेंगे बल्कि हमजा बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए फा के बाद अलिफ है ना, इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो इसको हम अलिफ बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अलिफ है इसके नीचे जेर है, इसको हमजा कॉल करेंगे। उसी तरीके से और भी बहुत जगह आपको अलिफ दिखेगा जिसके नीचे ऊपर कोई हरकत, कोई साइन हो, तो उसको अलिफ नहीं बल्कि हमजा बोलना है। तो हमजा जेर ई, लाम खड़ा जबर ला, अब क्या हो गया, ईला। आगे तआमीका, तो जबर तो, आइन अलिफ जबर आ, मीम जेर मी, काफ जबर का। अब यहाँ पर देखिए तो मोटा हर्फ है और आइन की अदायगी हलक से करना है, तो हम क्या पढ़ेंगे, तआमीका तआमीका। मी और का बारीक हर्फ है और जल्द भी अदा करना है, बस खास ख्याल ये रखे कि मीम के नीचे क्या है, जेर है, और जेर मजहूल ना होने पाए। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बाज लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तामेका, क्या पढ़ेंगे, तामेका। तो ये जो में बोल रहे ना, मीम जेर में, ये मजहूल है। मजहूल दरअसल उर्दू में पढ़ा जाता है, अरबी ज़बान में नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो मीम जेर मी कहेंगे, क्या कहेंगे, मी, और काफ जबर का। तो इस लफ्ज़ को जब अदा करेंगे तो कुछ यूं होगा, तआमीका तआमीका, आ क्यों खींच रहे, क्योंकि अलिफ मद्दा हो रहा है। आगे चलेंगे, व शराबीका, वा जबर वा, शीन जबर शा, रा अलिफ जबर रा, बा ज़ब्बी, काफ जबर का। अब यहाँ पर देखिए शीन की अदायगी हम किस तरह से अदा करेंगे,
جیسے بعض اوقات بچوں کو بولتے ہیں نا، چپ ہونے کو کہا جاتا ہے، ایسا بولتے ہیں نا ہم لوگ، تو اسی طریقے سے شین کی ادائیگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں شین میں نا فرق ہے، ایک شین ہے بغیر نقطے والی، ایک شین ہے نقطے کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پر دیکھیے نقطے کے ساتھ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شین۔ اور ایک ہوتا ہے بغیر نقطے کے، جو یہاں پر ہے، یہ دیکھیے، اس کو کہیں گے سین، ٹھیک ہے۔ تو فرق ہے نا، سین اور یہ شین، ٹھیک ہے۔ تو ادائیگی صحیح طریقے سے کرنا ہے ہر حرف کی۔ اگر آپ کو صحیح طریقے سے نکالنا نہیں آتا تو سب سے پہلے جا کر حرف کی ادائیگی سیکھیں، حرف کا جو مخرج ہے اس کو جا کر سیکھیں، تبھی آپ حرف کو ادا کر سکیں گے صحیح طریقے سے، کیونکہ ہر حرف کا مخرج نا الگ ہے، منہ کے جتنے حصے ہیں ہر حرف الگ الگ حصے سے نکلتا ہے، تو اس کا مخرج وہی کہلاتا ہے۔ تو جب تک آپ مخرج کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو مخرج جا کر سیکھیں، میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا اس کا بھی لیسن، تو وہاں سے آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم بولیں گے وَالشَّرَابِكَ، را کو موٹا رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، موٹا رکھتے ہوئے الف مدہ بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد الف بھی ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ وَشَرَابِكَ، را را را، اب یہاں پر را نہیں بولنا، را نہیں، را را ایسا بولنا ہے۔ وَشَرَابِكَ، آگے لم یتسنہ، لام میم زبر لم، یا زبر یا، تا زبر تا، سین نون زبر سن، نون ہا زبر نہ، لم تو بالکل آسان نکالیں گے، یتسنہ۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کے اوپر شد ہے نا، تو جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے، اس کے آگے پیچھے کوئی نون ساکن، کوئی تنوین نہ ہو، تو وہاں پر غنہ کا قاعدہ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں نون مشدد کا غنہ۔ تو یہاں پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کی مقدار بھی ایک الف ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا غنہ کہلاتی ہے، تو ناک میں آواز کو روکیں گے، کس طرح سے؟ یتسنہ۔ اب دیکھیں مخرج کو جا کر آواز لگے گی، وہاں پر ہم رکاوٹ کر رہے ہیں، یتسن سن، یہ جو ہے نا یہ غنہ ہو رہا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ لم یتسنہ، نہ نہ۔ جب ہا کے اوپر سٹاپ کریں گے تو ہا کی پراپر آواز آنی چاہیے، بعض اوقات لوگ ہا پر ایسا سٹاپ کرتے جیسا کہ ہا ہے ہی نہیں، یتسنہ، یتسنہ ایسا پڑھتے ہیں، یتسنہ، نہ نہ ایسا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں گے، وانظر، وان نون زبر ون، زور و پیش زور، جیسا ہم نے یہاں پر کیا تھا اسی طریقے سے یہاں بھی اخفا کرنا ہے، زو کو موٹا کر کے ادا کریں گے اور را بھی موٹا۔ وانظر الی، الی اسی طریقے سے جیسے ہم نے پیچھے ادا کیا، حماریک، حاضر ہی، میم الف زبر ما، را زیر ری، کاف زبر کا، ہا کو نکالیں گے حلق سے اس طرح سے، حماریک، ما میں الف مدہ کر رہے اور را کو باریک رکھ رہے، یہاں پر را کیوں باریک؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، کاف زبر کا، حماریک، حماریک، اس کے بعد وَلِنَجْعَلَكَ، واو زبر وا، لام زیر لی، ولی، نون جیم زبر نج، نج نج، اب جیم کے اوپر سکون ہے، نون جیم سے ملا رہے تو ہم قلقلہ کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ایک ہے۔ تو اب یہ سارے جو قواعد ہے وہ آپ کس طرح کر پائیں گے؟ جب آپ کو مخرج کا پتہ ہوگا اور قواعد کا پتہ ہوگا، جتنے لیسن ہیں نورانی قاعدے میں اگر وہ آپ جانتے ہوں گے تو آپ برابر قاعدہ کو فالو کریں گے۔ تو یہاں پر جیم کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ قلقلہ کر رہے ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ، عَلَكَ تینوں کو آسانی کے ساتھ نکالیں گے، عین حلق سے نکلے گا، لام اور کاف سمپل نکلے گا، اور جلد ادا کریں گے کیونکہ تینوں کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور یہاں پر ہم قلقلہ کر رہے ہیں، وَلِنَجْ، نج، اب کوئی پڑھے نَجْعَلَكَ، نَجْعَلَكَ، تو قلقلہ نہیں ہوا، قلقلہ کہتے ہیں ٹکرانے کو، ٹھیک ہے، نون کو جب ہم جیم سے ملا کر جدا کرنے کا نام قلقلہ ہے،
کیا ہے؟ ملا کر جدا کرنے کا نام قلقلہ ہے. نون کو جیم سے ملا کر جدا جب کریں گے تو قلقلہ والی صفت پیدا ہوگی. جیسے کہ وَلِنَجْ نج نج نج، اس طرح سے نج ملا جدا ہوا. وَلِنَجْعَلَكَ، آگے آیَةً لِلنَّاسِ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، آیا، تا لام دو زبر تل. اب یہاں پر دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ادغام تام کا قاعدہ بن رہا ہے جو کہ دو صورت میں بنتا ہے. جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لام آئے یا را آئے، دو حرف لام اور را میں، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ادغام تام کا قاعدہ ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ. اس کا دوسرا نام ہے ادغام تام پہلا، اور دوسرا نام ہے ادغام بلا غنہ، یعنی بلا غنہ کے ملانا. ادغام کے معنی تو ملانا ہوتا ہے، اب یہاں پر ملائیں گے بغیر غنہ کے، یعنی کہ سمپل ملائیں گے، دیر نہیں کرنا. یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، آیۃ للناس، نون میں نون مشدد کا غنہ کیا اور سا میں الف مدہ بھی کیا. آیۃ للناس، ٹھیک ہے. آگے وانظر، اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر ادا کیا. اس کے بعد ایلل، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، عظام، عین زیر عی، ظا الف زبر ظا، میم زیر می، عظامی. وانظر الی العظام، یہاں پر ہم نے اخفا کیا، را کو موٹا رکھنا ہے چونکہ ظا کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. الی العظام، عظام. آگے کیف، کاف یا زبر کئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ بنے گا، نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے. کئی اور فا زبر فا، جب بھی ہم یا لین کو ادا کرتے ہیں یا واو لین کو، لین میں سے کسی کو ادا کرتے ہیں، نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، جلد ادا کرنا ہے اور معروف کا بھی خیال رکھنا ہے. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے کیفا. آگے ننشزوہا، نون اخفا کرے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین ہے، یہ بھی حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے. ننشزوہا، ہاں میں الف مدہ، ننشزوہا، زوہا زوہا، زا کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے، زو زو زو، ٹھیک ہے. آگے ثم، صا میم پیش، ثم، سا کی ادائیگی نرمی کے ساتھ کریں گے اور بغیر سیٹی کے. میم سے ملا رہے تو میم میں تھوڑا رکیں گے کیونکہ ہم میم مشدد کا غنہ کر رہے. جب بھی میم کے اوپر آ جائے شد تو وہاں پر غنہ کرنا ہے. ثم، اس کے بعد نکسوہا، نون کاف زبر نک، سین واو پیش، سو، ہا الف زبر ہا، نک سوہا، سو میں واو مدہ کر رہے اور ہا میں الف مدہ، دونوں جگہ برابر کھینچنا ہے. ثم نکسوہا لحما، اگر یہاں پر آپ اسٹاپ کر رہے تو ماں پڑھنا ہے، الف مدہ کرتے ہوئے اسٹاپ ہونا ہے. اور اگر یہاں پر اسٹاپ نہیں ہونا، ملا کر پڑھنا ہے تو پھر یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا کیونکہ پھر یہ فالو کریں گے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی ہم اسٹاپ ہوتے ہیں. لحما، لحما، دو زبر پر اسٹاپ ہونے کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے تو ایک زبر کو ہٹا کے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھنا ہے. لحما. آگے کیا ہے، فلما، فا زبر فا، لام میم زبر لم، فلم، میم الف زبر ما، فلما